نمسکار ہے آپ سب کو. بہت باتیں ہوئی یہاں, میرے یہاں کچھ بولنے کا وقت ہے ہی نہیں, کیونکہ جو انٹروڈکٹری سپیچ کیا بہاری لال جی نے, انہوں نے نقشل میں سب کچھ آپ کو بتا دیا, اور اس کے بعد شیلیندر احمد جی نے بہت اچھا بولا, اور میرے دوست بہاری لال رینا صاحب نے جو کچھ آپ کو بولا, انہوں نے جو حوالہ دیا شری بٹ کا, شری بٹ جو حکیم تھا بادشاہ کے زین العابدین کے وقت, زین العابدین تھا سکندر بدھ شکن کا بیٹا. سکندر بدھ شکن نے اس کو بدھ شکن کا نام اسی لیے پڑا تھا کہ وہ بدھ توڑتا تھا, مورتیاں توڑتا تھا. جب اس کا بیٹا بادشاہ زین العابدین بادشاہ بنا تو شری بٹ نے حکمت کر کے اس کو ٹھیک کیا, اس کے ناسور کو ٹھیک کیا, اور پھر کشمیری پنڈت واپس لوٹے. یہ جو حوالہ دیا رینا صاحب نے, میں 2-3 باتیں آپ سے کروں گا, اگر میری غلطی ہوگی تو معاف کرنا. سننا آپ, یہ جو ابھی انہوں نے سوال کیا مجھے اچھا نہیں لگا. میرے بھائی بیٹھ کے سننا میری بات, مجھے اچھا نہیں لگا. کچھ باتیں رینا صاحب نے اشارن آپ کو بتا دی, کچھ باتیں کہیں نہیں جا سکتی ہیں یہاں پر. جب ہمیں وہاں سے نکال باہر کیا گیا, آپ کیوں نکلے وہاں 1990 میں, جب 1999 میں شری ٹکلال ٹکلو جی کی ہتیا کی گئی, جنداجے ہتیا کی گئی, اور ہمارا ایک شروع ہو گیا, اور پھر ایک ایک کو مارتے گئے. تو یہ ہوسٹائل ایٹماسفیئر میں رہنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی. ابھی آپ ابتدا میں ہی ہمارے سیکرٹری بہاری لال جی نے آپ کو مبارکباد دی. آپ سوچتے ہوں گے مبارکباد کس کی, ہم بے گھر ہو گئے تو مبارکباد, حق وجہ مبارکباد ہے. آج مبارکبادی کا دن ہے. کیوں ہے کہ ہم اس ہوسٹائل ایٹماسفیئر سے جہاں میں جینا مشکل ہو گیا تھا, دوبر ہو گیا تھا, ہم ایک اچھے ایٹماسفیئر میں آ گئے. ہم زندہ ہیں, اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں زندگی ہے, وہ زندگی نہیں تھی. ہم ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, ہم نے ایڈجسٹ کیا. قصبہ سے کام تو پکنو دو تحت روزے تم خوش کے, ان لوگوں سے ہمارا نباہ نہیں ہوگا. کن لوگوں سے؟ جنہوں نے, جن پڑوسیوں نے آتنکوادیوں کو لایا, دھم سے ہمارے انجینئر کو نکالا اور اس کو دھم میں ہی گولیاں برسا دی. آپ ان سے مل سکتے ہیں, ان سے رہ سکتے ہیں. اور جنہوں نے اپنا منہ بدل دیا, جب آپ وہاں سے 1990 میں منہ ہی بدل دیا انہوں نے, آپ ان سے رہ سکتے ہیں. وہ جن میں لاکھوں تیور بدلتے ہیں, آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں, ہم نہیں رہ سکتے. یہ جو ہوم لینڈ ہے, مارگ درشن ریزولوشن جو ہے 1991 کا, یہ کیا ہے؟ یہ ہم سپیس مانگ رہے ہیں کشمیر میں. ہم ایورجینیز ہیں, کچھ نہیں باشندے ہیں ہم کشمیر کے. ہم اہلِ گہریہ نتو گہریہ نہیں ہیں, ہم کشپ رشی کی اولاد ہیں. آپ کشپ رشی کی اولاد ہو, آپ فرسٹ کلیبر ہو کشمیر کے. ہم کشمیر کے بنیادی بسنے والے ہیں, سب کشمیر ہمارا تھا. انہوں نے دھرم چینج کیا, مسلمانوں نے, میں جرات سے بولتا ہوں, انہوں نے دھرم چینج کیا, ہم نے دھرم چینج نہیں کیا. وہ ہندو دھرم سے اسلام میں آ گئے, اور آج ہمیں آنکھیں دکھائیں گے کہ ہم ان کے بلبوتے پر, ان کی سفارشی پر, ان کے کہنے پر, ان کی مرضی کے مطابق واپس جائیں گے. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. پنن کشمیر کے بارے میں آپ نے سنا, آپ کو مبارکبادی ہے. میں ایک اور طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. پنن کشمیر کے بارے میں جو بولنا تھا وہ بول دیا ہمارے بہت اچھے بولنے والوں. میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ سب سے پہلی بات ہے در صاحب, سب سے پہلی بات جو میں آپ سے دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی دھوکے میں مت آنا. آج بھی دھوکے میں لوگ آ رہے ہیں جو کشمیر جا رہے ہیں, یا کوشش کرتے ہیں پھر وہاں جانے کی. اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں لیکن دھوکہ کھائیں گے. آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ناسور مت بوئیے, ناسور مت رکھیے. ایک بار یہ فیصلہ ہوگا
کیوں نہیں ملے گا ہمیں اپنا ہوم لینڈ؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ کسی ہم بھیک مانگ رہے ہیں؟ اور جو یہ حکومت جو آیا یہ نو ہو رہا ہے، جو نیا ہندوستان بن رہا ہے، اس نئے ہندوستان میں نیا کشمیر بننا چاہیے، ری آرگنائز ہونا چاہیے۔ اس ری آرگنائزیشن کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دھوکے میں نہ آئے، آپ دھوکے میں نہ آئے۔ یہاں بنائیں گے جی ہم نئے فلیٹ بن رہے ہیں، یہ اتنے میں بنیں گے، آپ یہاں ٹکٹ کاٹو، آپ بکنگ کراؤ، یہ ہو رہا ہے اس وقت۔ اس مخمصے میں مت پڑیے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے جو میں کمیونٹی افیئر جب تک ہم نہ جوڑیں گے پانون کشمیر کے ساتھ، مارگ درشن ریزولوشن کے ساتھ، تب تک بات نہیں بنے گی۔ جو ہمارے ایل جی صاحب ہیں، ایل جی صاحب بہت کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان کے اچھے کام کی پرشنسا کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، لیکن کچھ ہم ان کو التماس کرتے ہیں بڑی نمرتا سے، انکساری سے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو انہوں نے یکسر نظر انداز کیا۔ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں کشمیر کے بچے گئے بھارت درشن کے لیے، اس سے پہلے گئے تھے فارمرز۔ کیا کشمیری ہندو، کشمیری پنڈتوں کا کوئی حق نہیں بنتا ہے؟ ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں یہ بلو پاورٹی لائن سکولوں میں، یہاں جو مائگرنٹ کیمپ سکول ہیں، جہاں بلو پاورٹی لائن کے ہمارے بچے ہیں، ہم سبھی نہیں ہیں، ہم جو لوگ ہیں کشمیری پنڈت بلو پاورٹی لائن میں رہتے ہیں ہم لوگ۔ تو ان بچوں کا حق نہیں بنتا ہے ایل جی صاحب کہ وہ بھی، ان کو بھی آپ بھارت درشن لے جاتے، ہمارے بزرگوں کو بھی بھارت درشن لے جاتے، ہمیں کیوں نظر انداز کرتے ہیں آپ؟ یہ ایک بات ہے کہ تمام جو اس وقت کام ہو رہے ہیں اس یونین ٹیریٹری میں، جموں کشمیر میں، ان میں ہمیں ہماری باجیداری ہونی چاہیے، ہماری حصہ داری ہونی چاہیے اور برابر حصہ ملنا چاہیے۔ ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ جو اپیزمنٹ پالیسی اپنائی ہے حکومت نے، چاہے مرکزی حکومت ہے چاہے ریاستی حکومت ہے، مسلمانوں کو خوش کرنے کی، اور ہم جب تک آپ خاموش بیٹھیں گے، یہ مارگ درشن کا پہلا یہ بنیادی بات ہے، جب تک آپ خاموش بیٹھیں گے کوئی آپ کو پلیٹ میں پروس کے نہیں دے گا، آپ نے مانگنا ہے اور جرأت سے مانگنا ہے، پورے عزم سے مانگنا ہے، تب ہمارے مطالبات جا کر حل ہوں گے۔ میری ایک اور بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایل جی صاحب کو گزارش ہے کہ آج تک 34واں ہم ایکزوڈس ڈے منا رہے ہیں۔ یہ جو نشکاسن ہمارا ہوا، ایکزوڈس جو ہوا، ہوم لینڈ ڈے جو ہے یہ 34واں ہوم لینڈ ڈے ہے۔ آج تک حکومت ہندوستان نے، حکومت جموں کشمیر نے یہ مناسب ہی نہیں جانا، یہ گوارا ہی نہیں ہوا ان کو کہ ہم پانون کشمیر کی لیڈرشپ کو بھلاتے۔ پانون کشمیر کی سالڈ لیڈرشپ ہے، جیسے کہ پی ایل رینا صاحب نے بھی آپ کو بتایا، ہمارا بھگوان بیٹھا ہے ادھر، ڈاکٹر اجیت سرنگو، ہم نے اس کو پرکھا ہے، دیکھا ہے، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اسی لیے جاتے ہیں کہ اس پر وشواس کریے۔ آج صحیح ہاتھوں میں پانون کشمیر کی کمانڈ ہے، بھاگ ڈور ہے، ایک جنت دار ایک لیڈر پیدا ہوا ہے جس کو ورلڈ پالیٹکس پر نظر ہے، جس کو سارے ہندوستان کے پالیٹکس پر نظر ہے۔ آپ آئیے، ان کو سپورٹ کیجئے۔ میری ایک اور گزارش ہے ایل جی صاحب کو کہ یہ نظر انداز کرنے کی جو پالیسی آپ نے اختیار کی ہے، ہمیں کچھ کسی خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ آپ بھارت سرکار کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم کیجئے تاکہ جو یہ ہوم لینڈ کا مسئلہ ہے، یہ پولیٹیکل جو ہم نے سلوشن نکالا ہے کشمیر کا، اور یہ سلوشن دائمی سلوشن ہے، یہ ہمیشہ سلوشن رہے گا تب جموں کشمیر جو ہے اس کا پنرگٹھن جب تک نہیں ہوتا ہے، ری آرگنائزیشن نہیں ہوتی ہے، اور کشمیر کی خاص طور پر جب تک ہمارا حصہ الگ نہیں نکالا جاتا ہے، ہمیں ہوم لینڈ نہیں ملتا ہے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ہوم لینڈ کیسے بنے گا؟ یہ وستار ہمارے نیتا جو ہیں پانون کشمیر کے، جنہوں نے ایک خاکہ بنایا ہے، جنہوں نے ایک
نقشہ بنایا ہے وہ ہم پیش کریں گے، ہماری آپ رسائی بناؤ۔ یہ دوسری بات ہے جو میں ایل جی صاحب کو گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری بات ہے کہ یہ جو ہمارا جوان طبقہ ہے، یہاں کشمیر یونیورسٹی نے، آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا، میں آپ کو یاد دلاؤں گا، ہمارے بچوں نے جنہوں نے ایکیڈمکس پڑھا، ان کی گریجویشن 7 سال